اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چونکہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تب سے لے کے ابھی تک ظاہر ہے پہلے یہ میاں صاحب نہیں آئے, محسن نقوی صاحب وہاں سے غیر حاضر تھے, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. جب یہ اعلامیہ آیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کو پڑھ کے سنایا, انہوں نے کہا جی سارے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کے درمیان کنسنسس تھا, اور اس دن جو سب سے اہم شخصیت اس اجلاس میں موجود تھی اپوزیشن کی طرف سے اونلی ون, وہ تھے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب. اب ہی واز ون آف دا ہیوی ویٹس. اب ظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ سے باہر ہوں, اب ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ نکال دی ہے, ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. اب یہ مس مینجمنٹ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے, پہلے لوگوں کو صحیح طرح انوائٹ نہیں کیا, لے آتے اتمام حجت کر لیتے, پی ٹی آئی والوں کو موقع دے دیتے اپنے قائد سے ملتے تو وہ بھی ان کو بھی نہ یہ بہانہ ملتا. تو اب جے یو آئی ایف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کامران مرتضی صاحب موجود تھے وہاں پہ, پہلے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. اعلامیہ انہوں نے جاری کیا ہے تو اب منسٹر صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو ان کو تو یقیناً پتا ہوگا کہ کوئی کمیٹی بنی ہوگی, کچھ وہ اعلامیے میں تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا, کوئی ان سے سائن لیے گئے ہوں گے, کوئی ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہونے کے بعد ہی اس کو وہ کرنا. ایک مشترکہ اعلامیہ تھا, کوئی میجارٹی کا وہ تو نہیں تھا. ہمیں ٹی وی سے پتا چلا یا باقی میڈیا کے جو وہ ہیں اس سے پتا چلا کہ کوئی انہوں نے اعلامیہ جاری بھی کیا ہے اور اس کو مشترکہ بھی کہا ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا ٹی وی پہ آگے کیا پڑا جی ہم کو تو اس میں اعتماد میں نہیں لیا. میں نے اس وقت تک تو مولانا کا وہ نہیں پتا تھا مجھے, میں نے یہ کہہ دیا کہ میری موجودگی میں تو نہیں ہوا, اور مولانا صاحب سے اگر کیا تو وہ مولانا صاحب کو پتا ہوگا. بعد میں نے پتا بھی کر لیا ان سے, ان کا مجھے بھی نہیں پتا. تو یہ اگر اس طرح سے معاملہ چلانے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا الٹیمیٹلی. پھر اسلم غوری صاحب ترجمان ہیں جے یو ایف کے, وہ فارملی کہتے ہیں کہ جب چونکہ یہ ایک یک طرفہ خبریں آنا شروع ہو گئیں تو پھر بحالت مجبوری ہمیں ایک کاؤنٹر پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کرنا پڑی. ان کیمرہ اجلاس کے ٹیچر باہر کیسے میڈیا پہ آ گئے, کون چلا رہا تھا, کون اندر سے باہر بھیج رہا تھا. مولانا صاحب کی گفتگو کو کاٹ پیٹ کے ایک جملے کی تناظر میں جب چلایا گیا تو مجبوراً ہمیں رات کو پارٹی کی بیانیہ دینا پڑا. یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ ہمیں بلا کے بریفنگ دے رہے ہیں اور جب اسپیکر چلاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈسیزن ہم دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی تو مجھے مجبوراً پھر وہ ہم نے پارٹی جو کی جماعت کی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی کہ یہ غلط چیز چلائی جا رہی ہے, غلط روایت چلائی جا رہی ہے. میں حسن ایوب 100% لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اور شرط لگانے کے لیے تیار ہوں. اگر قائد آ جاتے اسے لاہور سے بحالت مجبوری کوئی میڈیکیشن کوئی دوائی شوائی کھا کے آ جاتے, یقین کریں یہ تھلے کوئی مس مینج جڑا معاملہ ہوا ہے نا. اور ویسے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ اگر بڑے میاں صاحب آ جاتے تو پھر سب نے جو ہے نا سب کی حیثیت ختم ہو جانی, شاید اس لیے نہیں آنے دیا. وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. نہیں بات نہیں ملتی. وہ کیوں نہیں آئے قومی اسمبلی میں اس دن کمیٹی کے اجلاس میں؟ بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیٹی کو یا اس اجلاس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی لیڈ کرے. ان کو لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر انڈرمائن ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے آنے سے. یقیناً وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اگر میاں نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود ہوتے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب مجھے حسن ایوب اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں, اگر بڑے میاں صاحب آتے وہاں پہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوتی, ہاؤس کے باہر بھی انہوں نے مل لینا تھا, آپ کو لگتا ہے یہ جو اتنی متنازع چیزیں اس کمیٹی کے حوالے سے باہر آ رہی ہیں کچھ وہ نکل نہیں تھی, سارے معاملات سموتھلی آگے بڑھے؟ متنازع ہے نہیں. ویسے میں آپ کو بڑا گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی جو عسکری قیادت کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے اور بڑی فروٹفل ہے. اور مولانا عسکری قیادت کے ساتھ ان کے سارے معاملات ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا. عسکری قیادت کے ساتھ 1 پیج کے اوپر ہے. آپ بات سن لیں. اچھا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر اعتراض ابھی یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا جو قومی سلامتی کمیٹی تھی تمام چیزوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ جی عسکری قیادت کے پیچھے سیاسی قیادت کھڑی ہے. صحیح. تو میرے خیال کے مطابق جو آبجیکٹو تھا اس کو حاصل کرنے کا وہ حاصل ہو چکا ہے کہ پوری کی پوری جو ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے پیچھے ہماری جو ہے سیاسی قیادت کھڑی ہو چکی ہے, اپنا اعتماد دے چکی ہے, مائنس پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے شمولیت نہیں اختیار کی, چیف منسٹر تک ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, پہلے اور باتیں کرتے رہے, باہر آگے مکر گئے, وہاں پر انہوں نے پورے اعتماد کا اظہار کر لیا. تو ابھی یہ اس کا آبجیکٹو جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اچیو ہوا. اور سیکنڈ جو اسلم غوری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جملہ آ گیا, فلاں کر دیا, کسی سورس سے خبر چلا دی, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟
وہ خبر کے حد تک معاملہ ہے, اس کا ریبٹل دے رہے ہیں. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ماضی میں اس طرح کے جب معاملات ہوئے تھے, ہوتے رہے ہیں, تو سب کے سگنیچرز لیے جاتے ہیں, جو لیڈران وہاں پہ آتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ دس از واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ. ایون جو ریزولوشن بھی ہوتے ہیں, سن تو لو, ریزولوشن بھی پاس ہوتی ہے نا کوئی متفقہ, تو سب کو دکھایا جاتا ہے, ان کے سائن لیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تو وہ پہلے نکل گئے, ہم سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا, کوئی سگنیچرز نہیں لیے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ ایک ڈفرنٹ پیرائے میں بات لے کے جا رہے ہو. سارے کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہے, اس کا سامنا کرنا ہے, مل کے کرنا ہے, جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہے وہ ضروری ہے, وہ بھی ہمیں کرنا ہے. اس پہ کسی کو اختلاف رائے نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں حکومت کی, مینجمنٹ کی. جی, اگر وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تو مینجمنٹ کے اوپر تو سوال اٹھ رہے ہیں, اور ٹکٹس کے حوالے سے بھی نہیں چلنے چاہیے تھے, وہ بات تو. چودھری غلام حسین صاحب کیا کہیں گے, آپ کی رائے اس سارے ایشو کے اوپر؟ یار یہ جے یو آئی ایف نے ایک باقاعدہ بیان جاری کر دیا ہے جی, اور کے پی کے وزیر اعلیٰ نے برمڑا بات کی ہے کہ میں نے وہاں یہ باتیں کی ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم ان کے بیانوں کو فیس ویلیو پہ نہ لیں, یا ان کا لکھا ہوا جو اعلامیہ بھیجا ہے انہوں نے جے یو آئی ایف نے, اس کو اگنور کر دیں. کس طرح کر دیں؟ ہمارے پاس کون سی انفارمیشن یا اتھارٹی ہے کہ کہیں کہ جی فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے؟